مسلم لیگ نون کو کیوں درست نہیں کر سکے؟ وہاں ہمارا مقصد جماعت نہیں تھا، نئی پارٹی مشکل کام ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان جماعتوں کو جگایا جائے، 10 ادھر بیٹھے ہیں، 10 ادھر بیٹھے ہیں، ایک صدر ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے۔ ہر قیمت پر اقتدار میں آنا بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ ہم کو زبردستی تو کر نہیں سکتے نا ہمارے پاس اقتدار ہے۔ آج پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اور ایک نئی پارٹی مارد وجود میں آئی، عوام پاکستان پارٹی۔ اس پارٹی کے بنیادی محرک تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس پارٹی کے بانی کنوینر بھی ہے۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ اس پارٹی کے بارے میں ان سے معلوم کر سکے کہ کیا یہ جماعت آگے جا کے کیا کرنا چاہتی ہے اور خود ان کے ارادے کیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اور سب سے پہلے ایک نئی پارٹی کیوں؟ اتنی ساری پارٹیاں ہیں۔ انہوں نے کچھ کیا ہے؟ نہیں۔ پھر میں آپ یقین کریں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں نئی پارٹی مشکل کام ہے، لیکن جو آج کے حالات ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے میں خود جو میرے ساتھ دوست ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ ملک کے لیے کر سکیں۔ صرف یہ جذبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں صلاحیت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ اگر پورے، ظاہری بات ہے کہ اب جس دعوے کے ساتھ آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی پورے ملک کو درست کر سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ صرف مسلم لیگ نون کو کیوں درست نہیں کر سکے کہ آپ پورے ملک کو درست کر سکیں گے؟ نہیں، مسلم لیگ نون میں میرے فیصلے تو نہیں تھے نا۔ مسلم لیگ نون نے اچھا فیصلہ کیا ووٹ کو عزت دو کا، ہم ساتھ تھے، ایک سفر پر چل پڑے، تکلیف دہ سفر تھا، لیکن جب مسلم لیگ نون نے راستہ چھوڑ دیا پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، یقین کریں۔ اچھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جماعت چھوڑوں گا۔ ہاں۔ میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا، میں نے الیکشن نہیں لڑا، اور یہی کیفیت جو ہمارے دوسرے ساتھی ان کی بھی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی، سردار مہتاب صاحب، زعیم قاضی صاحب تو پہلے چھوڑ چکے تھے۔ یہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے آئے ہیں، 4 لوگ ہیں۔ تو کوشش ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ مجھے یقین کریں، مجھے آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں، ویسے تو 170 جماعتیں ہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، بہت سی ایسی ہے وہ بنا لی جاتی ہے، وقت میں کام آئیں گی۔ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ مولانا صاحب ہیں، ANP ہے، MKM ہے۔ ان تینوں بڑی جماعتوں میں مجھے کوئی سوچ یا صلاحیت نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو اور اپنی جو آپ نے بنائی ہے اس میں صلاحیت نظر آتی ہے؟ جو یہ جماعت ہے؟ ہاں، جو اپنی جماعت بنائی ہے۔ جی بالکل، اور صلاحیت ہم لائیں گے، صلاحیت ہم پیدا کریں گے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ نام یہ عوام پاکستان پارٹی کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک ہم نے سوچا کہ نام میں تھوڑی جدت ہونی چاہیے۔ اچھا۔ ورنہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ABC کوئی بنا لے، تو میں نے کہا پہلے بھی 11 بنی ہوئی ہے۔ ابھی تو بظاہر پاکستان مسلم لیگ عباسی گروپ لگتا ہے۔ نہیں، عباسی گروپ نہیں، اس میں اگر عباسی کو آپ ہے، سردار مہتاب عباسی ہے، 2 پرومیننٹ جو لوگ ہیں۔ جی سردار صاحب، یقین کریں ہم کسی کے پاس گئے بھی نہیں۔ سردار صاحب نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے سفر میں ساتھ ہوں، خود انہوں نے آ کے کہا، ان کی مہربانی ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے معاملے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب ساتھ ہیں؟ جی، مفتاح اسماعیل صاحب ساتھ ہیں۔ اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب؟ کوکر صاحب آج نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ وہ اس سفر میں ہم جو 3 لوگوں نے، وہاں ہمارا مقصد جماعت نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان جماعتوں کو جگایا جائے۔ اچھا۔ تو ری امیجننگ پاکستان کا جو سفر تھا 8-9 مہینے کا، تو مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، تو وہ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس میں۔ تو مجھے پورا یقین ہے مصطفیٰ صاحب جو ہیں، میں ان کو، ان کی عمر mid 40s میں ہے، میرا خیال ہے کہ جو ان کی سوچ ہے مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں ایک کنٹریبیوشن کرنے والے آدمی ہوں گے۔ اچھا، لیکن یہ جتنے آپ لوگ ہیں، آپ ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو یہ تو سب خواص ہے، تو یہ تو خواص پاکستان پارٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ عوام تو اس میں نہیں ہے۔ آپ خواص میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم نے ڈاکہ نہیں مارا، ہم نے چوری نہیں کی،
35 سال کا میرا ریکارڈ ہے، مفتاح صاحب کا ریکارڈ ہے، سردار صاحب کا ریکارڈ ہے، ہم پہ الزام لگا دیں؟ خواص کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں ایک عام گھر میں رہتا ہوں، میرے والد صاحب نے بنایا تھا. میری گاڑی پاکستان کی بنی سب سے سستی گاڑی ہے. وہ تو آپ نے سادہ زندگی نہیں، اختیار سادہ کی ہوئی ہے، زندگی لیکن نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہے تو اچھے خاصے وسائل کے مالک. خواص کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو خواص کہتے ہیں آپ؟ خواص ان کو کہتے ہیں جو معاشرے میں نمایاں مقام رکھتے ہوں کسی بھی حوالے سے. نمایاں مقام، جی بالکل. نمایاں مقام مجھے سیاست نے دی ہے. میں ایک جماعت کے ساتھ چلا، اس جماعت نے مجھے عزت دی، میں نے ان کو عزت دی. تو باقی نہ میں نے کبھی کوئی زمین ہے میرے پاس، نہ میرے پاس کوئی اثاثے ہیں. جو کچھ میں کماتا ہوں وہ پہلے دن سے 1983 سے میں ٹیکس پیئر ہوں. اگر میں نے 1 روپیہ کمایا تو اس پہ بھی ٹیکس دیا، 1 ارب کمایا اس پہ بھی ٹیکس دیا. یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا، تو آگے جا کے ابھی آپ لوگوں نے کیا لائے عمل بنایا ہے کہ کیا کریں گے؟ صوبوں تک جائیں گے؟ کس قسم کے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جی اب ایک پارٹی کو ہم گرو کریں گے. وہ پارٹی نہیں ہے جو بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. ہاں، ایک ڈبے میں بند آتی ہے، پھر اس کو ٹی وی میں نمودار کر دیا جاتا ہے. 10 ادھر بیٹھے ہیں، 10 ادھر بیٹھے ہیں، ایک صدر ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، صوبوں میں تنظیمیں بنی ہوتی ہیں. تو یہ جماعت تو اب 1 سال ہے ہمارے پاس. ہم نے آئین میں 1 سال رکھا ہے. ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی، تو 1 سال کے اندر اندر وہ پارٹی کو آرگنائز کرے گی. ضلع کی سطح پر، صوبائی حلقے کی سطح پر. آرگنائزنگ کمیٹی پہ کون ہے؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آرگنائزنگ کمیٹی میں جو 17 جو فاؤنڈرز تھے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم 13 لوگ اور 30 کی کمیٹی ہوگی. اور وہ پھر ہر صوبے کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی اس کو آرگنائز کریں گے. خواجہ ہوتی صاحب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ خواجہ ہوتی صاحب سے شروع میں وہ ساتھ تھے. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، وہ اس لیے ابھی شریک نہیں ہوئے. وہ آئیں گے تو ان کو یقیناً وہ سفر میں پہلے کے ہمارے ساتھی ہیں. اور رئیسانی صاحب؟ جی وہ بھی تھے، وہ بھی ابھی اس سفر ابھی شامل نہیں ہیں. اچھا، اور فواد حسن فواد صاحب؟ فواد صاحب کے اپنے کچھ معاملات ہیں کاروباری، تو وہ اس میں مصروف ہیں. ان کو ہم دعوت ضرور دیں گے. اچھا، مستقبل میں. اب ہمارا کام ہے، جماعت بن گئی ہے. ابھی تک شامل نہیں ہیں وہ؟ نہیں، ہماری جماعت اب بن گئی ہے. ہم نے سوچ کے اظہار کر دی ہے. اب ہم جائیں گے اور دعوت دیں گے لوگوں کو. اچھا، تو آپ کی یہ جماعت جو ہے یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں سے کس طرح مختلف ہوگی؟ مختلف ہونا کوئی بڑی مشکل کام نہیں ہے. جو آج جماعتوں کی حالت ہے کہ وہاں نہ کوئی سوچ رہی ہے، نہ کوئی فکر رہی ہے، اور اپنے تمام اصولوں پر سب نے کمپرومائز کر لیا بدقسمتی سے اقتدار کے لیے. تو اقتدار میں آنا سیاست میں یقیناً ایک ضروری عمل ہوتا ہے، لیکن ہر قیمت پر اقتدار میں آنا بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، ملک کے لیے بھی اور اس جماعت کے لیے بھی. ٹھیک. تو اصولوں پر قائم رہیں، اپنا پیغام سوچ لوگوں تک لے کر جائیں، اور اس پہ پذیرائی ملے تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ آسان سفر نہیں ہے، لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہوتا ہے. ہم بڑے آرام سے اپنی جماعتوں میں تھے، تو کچھ سوچ کر ہی آئے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، تو کیا کرنے والے ہیں؟ کیا سوچ؟ نہیں، ابھی تو جماعت ہم نے اس کو گرو کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اس کو آرگنائز کرنا ہے. اور جماعت میں ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ آئیں جو صلاحیت رکھتے ہوں اور شہرت رکھتے ہوں، اچھی شہرت رکھتے ہوں، کیونکہ یہ ضروری ہے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے. اچھا. جو الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے تو ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہو، کم از کم ہمیں نہیں ہے ہر الیکٹیبل یقیناً سیاست کا حصہ ہیں. یہ تو عمران خان صاحب بھی اسی سوچ کے ساتھ اور اسی نعرے کے ساتھ میدان میں آئے تھے، لیکن آخر میں ان کو ان الیکٹیبلز کو گلے لگانا پڑا، کیونکہ الیکٹیبلز کے بغیر اقتدار تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ لمبی کہانی ہے. اقتدار کے اور راستے بھی ہیں جسے عمران خان صاحب آئے تھے. الیکٹیبلز وہ نہیں لائے تھے. آپ ساری کہانی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن کسی نے ان سے الیکٹیبل ملوا دیے نا، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے. ہاں، تو کیا ہوا آخر سفر کہاں پر پہنچا؟ ہاں، اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے نا. عمران خان صاحب نے کیا کیا، دیگر جماعتوں نے کیا کیا، ملک کا کیا بنا ان فیصلوں سے. تو اگر آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اصولوں پر کھڑے رہیں، تو یہی جو آپ کے معیارات پہ نہیں اترتا اس الیکٹیبل کو آپ نہیں لیں گے. جی، جو ہمارے دو بڑا آسان معیار ہے کہ آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے ملک کو کچھ دینے کی.
ٹھیک ہے، اور دوسری آپ کی شہرت آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ بعض اوقات شہرت بہت بری ہوتی ہے، لیکن آپ قریب سے جائے تو وہ انسان بڑا فرشتہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو فرشتہ مشہور کیا ہوتا ہے، لیکن آپ قریب سے جائیں تو آپ شیطان سے بھی پناہ مانگے۔ تو یہ پتہ کون لگائے گا کہ کون یہ بات کریں گے، ہم سب سے بات کریں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے یا سفر میں شامل ہونا چاہیے، ان کو سب سے بات کریں گے۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ باقی جماعتوں میں زیادہ تر آپ مسلم لیگ پہ فوکس کریں گے کہ آپ کے پاس آنے والوں کے لیے، یا کہ سب جماعتوں پہ ایکولی؟ نہیں، ہم دیکھیں جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں یہاں، ہم کو زبردستی تو کر نہیں سکتے نا، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہم کو لالچ دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق آئیں گے، ہماری بات سے اتفاق کریں گے، وہ جس جماعت سے بھی ہوں وہ اس سفر میں شامل ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ ہوں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے شاید آج آپ کو سیاست میں نظر نہیں آتے۔ لیکن پاکستان میں تو شخصیت پرستی نے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ نواز شریف کی پارٹی ہے، یہ عمران خان کی پارٹی ہے، یہ بھٹو خاندان کی پارٹی ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی عزت بھی دی ہے، آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے بھی ہے، لیکن وہ معیار تو نہیں ہے نا آپ کا، اس طرح کا کرزما، اس طرح کی پہلے سے عوامی سیاست تو آپ نے نہیں کی ہے۔ تو کس طرح آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے؟ اس مولڈ کو، اس سانچے کو توڑنا پڑے گا۔ اس نے کچھ نہیں دیا نا، اس سوچ نے بھی کچھ نہیں دیا کہ پاپولسٹ جسے آپ کہیں، یا کوئی ڈیولپ ہو گیا وقت کے ساتھ، کوئی خاندان آ گیا، کوئی اور وجہ ہو گئی، وہ چیز بھی پاکستان کو کچھ نہیں دے سکی۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہمیں مسائل کا حل کہاں پر ملے گا، جماعت کی سوچ کیا ہے۔ میرے خیال ہے سوچ اب زیادہ اہمیت رکھتی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ پاکستان کے مسائل کا حل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ کہ مثلا یہ تو اس طرح ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس حل ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے پاس بھی وزیر خزانہ تک نہیں ہوتا ایک پراپر۔ تو وہ رجال کار آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ چلیے وزیر خزانہ سے شروع کر لیں۔ ہاں، وہ تو بنا بنایا ہمارے پاس ہے نا، کتاب بھی مانیں گے۔ نہیں، ہم نے ایک ویژن پلان تیار کی ہے کہ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو ہم نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حل بھی ایک حد تک دیے۔ تو ہم صرف بات نہیں کر رہے، ہم انشاءاللہ، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم اقتدار میں ہوں، ہم حل پاکستان کے سامنے رکھ دیں گے۔ پاکستان کے جو بھی کرنا چاہے کر لے۔ وہ بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ کو ایک تو مکمل طور پر نظام کی اصلاح کرنی ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا جو حکومت کا نظام ہے نا، مکمل طور پہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کو بدلنا ہے، پھر آپ نے سیاسی استحکام کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہو اور معاشی استحکام ہو جائے، یہ دنیا میں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے انصاف کے نظام کو بدلنا ہوگا، آپ نے جو تعلق ہیں آئینی ان کو یا تو تبدیل کرنا ہوگا یا اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے آج بھی یہ ذکر کیا، میں نے کہا جی یہ وزیر اعظم آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا، نہ آرمی چیف وزیر اعظم کا تابع ہو سکتا ہے، نہ جج کسی کے تابع ہو سکتے ہیں۔ ان کے آئینی رشتے ہیں، جب آپ رشتوں سے باہر جائیں گے نقصان ملک کا ہوتا ہے، اور ہم نے بار ہم نے یہ تجربے کیے ہیں۔ تو اسے تو ہمیں آج سمجھنا پڑے گا نا۔ میں کوئی انوکھی یا نئی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دنیا نے کیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو یہ تمام چیزوں کو ایگزامن کرنا ہوگا کہ آپ نے ان چیزوں کو بدلنا ہوگا۔ آپ کا نظام نہیں چل رہا، آپ نے صوبوں کی حکومتیں جو ہیں آپ نے ان کو نیچے کی سطح پر لانا ہوگا۔ آپ نے ضلع کی سطح پر آپ کو پورا نظام بنا ہوا ہے، ان کو اختیارات دیں، ان کو وسائل دیں۔ جس طرح صوبے کو وسائل ملتے ہیں پر کیپٹا بیسس پہ، تو صوبہ بھی ایک فارمولہ بنا لے کہ ہم نے ضلعوں کو کیسے پیسے دینے ہیں تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکیں۔ پروونشل ایوارڈ کرے وہ، جی پروونشل ایوارڈ کریں، ضلع کی سطح، ڈویژن جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن نئے صوبوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو
اس کے اندر کنسنسس نہیں ملے گا. تو جہاں کنسنسس نہ ہو سر اوائڈ کرنا چاہیے, پھر وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ آپ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ یہی حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بڑی سوچ آپ کو چاہیے, کیونکہ ہمیں شوق ہے حکمرانی کا. ہم نے وسائل جہاں مرضی خرچ کرنے ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں پہ عوام کا نقصان کیا ہو رہا ہے, نظام کا کیا حالت ہے, پولیس کیا کر رہی ہے, پٹواری کیا کر رہے ہیں, انتظامیہ کیا کر رہی ہے. یہ باتیں اب اس حد تک بگڑ چکی ہیں کہ ملک گورنیبل نہیں رہا. لیکن شاہد صاحب, اگر اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کی وجہ سے آپ مسلم لیگ نون سے مایوس ہوئے, تو ماضی میں بھی تو کئی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز وہ کر چکی تھی, تو اس وقت آپ کیوں نہیں نکلے؟ نہیں, بات ساز باز کی نہیں ہے. میں کسی ساز باز کا کبھی حصہ نہیں رہا. یعنی عام تاثر یہ کہ جی آپ ناراض ہوئے ہیں اس وقت کہ جب آپ کی جگہ مریم نواز کو نائب صدارت بنایا. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. میں ایسی میری کوئی ناراضگی نہیں, کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں جماعتی عہدہ رکھا ہی نہیں ہے. اور جب مجھے جماعتی عہدہ دیا گیا سینئر نائب صدر کا, تو میں نے اس وقت ہی مریم بی بی اور میاں صاحب دونوں کو بتا دیا تھا کہ جب بھی آپ ایک جنریشنل چینج کریں گے, میری بی بی آئیں, حمزہ صاحب آئیں, جو بھی آپ کریں گے, تو میں اس نظام کا حصہ نہیں رہ سکوں گا. میں پھر بھی MNA رہنے کو تیار تھا. MNA رہتا, یہ میری جماعت ہے, لیکن میں وہاں پہ کام نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے. تو جس دن ان کو بنایا گیا, میں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا. میں پھر بھی جماعت کے ساتھ تھا. لیکن جب آپ نے اپنی سوچ ہی بدل لی, پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا. میں نے معذرت کر لی. کیا سوچ تھی جو پہلے مسلم لیگ کی نہیں تھی اور اس نے بدل لی؟ ووٹ کو عزت دو کی سوچ تھی. آپ نے ہر قیمت پر اقتدار کی سوچ اپنا لی. میرا اس سے اختلاف نہیں ہے, وہ جماعت کا فیصلہ ہے, جماعت نے کیا, میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. مجھے کوئی اس میں ناراضگی نہیں ہے, وہ نہیں, یہ ان کا فیصلہ ہے. پھر میں مجبوراً اپنا فیصلہ کرنا پڑا. اور میں نے کوشش کی کہ گریسفلی یہ بات نپٹ جائے, اور الحمدللہ کسی کو شکایت نہیں ہے. اچھا, آپ یہ فرض کر لیں کہ لوگ آپ کو نہیں سن رہے, آپ مجھے پردے میں بتا دیجئے, آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے پردے میں بتا دیں. ہاں, پردے میں نہیں, یہ آپ کہہ دیں, آپ جو آپ کہیں گے مجھے قبول. خلوت جلوت آپ مجھے جانتے ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا ہے. ہاں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جماعت بناؤں گا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں؟ خلوت جلوت دونوں جگہوں پہ لوگ یہی کہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو بھی اس طرح کی پارٹی بنی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نے بنائی ہے. تو باہر لوگ یہ ملک کی بدنصیبی ہے. ہاں, یقین, میں آج ذکر بھی کیا اس بات کا. ہاں, یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت بھی فوج ہی بنائے گی, خود نہیں بن سکتی. 24 کروڑ عوام سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے, فوج بنائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ کے رول سے متعلق آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ آئین ہے. ہاں, وہ تعلق آئین کے مطابق رہنا چاہیے. جب آپ آئین سے باہر جائیں گے ملک کا نقصان ہوگا, اور ہمیشہ ہوا ہے. میں آپ کو نئی بات نہیں کر رہا, جب بھی آپ آئین سے باہر گئے ہیں. میں نے آج وہاں ایک بات کا ذکر بھی کیا, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے ایک بہت اعلیٰ عہدیدار تھے حکومتی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ 6-7 سال میں وزیر اعظم اس وقت کی بات ہے. دوسرے ممالک دیکھیں بغیر جمہوریت کے ترقی کر گئے. تو میں نے کہا کہ اگر بغیر جمہوریت کے ہی راز ہوتا ملک کی ترقی کا, پھر تو پاکستان سب سے زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. ہم نے تو 70 سال کو جمہوریت تو آنے نہیں دی نا ملک میں. کیا لکھا تھا ایوب خان نے اپنی کتاب کے پہلا سینٹنس کیا تھا کہ جمہوریت جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے, آپ سمجھیں کہ انہوں نے کہا تھا جینیس آف دا پیپل آف پاکستان کے خلاف ہے. یعنی پاکستان کے جو روح ہے پاکستان کے عوام کی سوچ کی, اس کے خلاف ہے جمہوریت. آج کل تو اس کے پوتے جمہوریت کے لیے بڑے سرگرم عمل ہیں. وہ بھی سب آپ ایک دن پتہ لگ جائے گا. اچھا, اس میں بھی پتہ لگنے کی کوئی چیزیں ہیں اس میں. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, ہمارے ملک میں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اچھا, ایک یہ کہ ابھی امیجیٹ ایک سوال جو اس وقت درپیش ہے اور آپ کو بھی درپیش ہوگا, وہ یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا, وہ کہ ری الیکشن کرایا جائے یا فارم 45-47 کا
فیصلہ کر لیا جائے یا کوئی نئی تجویز آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں کوئی رائے رکھوں یا نہ رکھوں وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناکامی ملک کی جوڈیشری کی ہے۔ جس نے بھی الیکشن چوری کیا وہ تو چوری ہو گیا نا، وہ آپ نے کر دیا، اب ریلیف کہاں سے ملے گی؟ الیکشن کمیشن ریلیف نہیں دے سکا، اس کے بارے میں بھی ابہام ہے۔ جس طرح الیکشن ہوئے اس پہ بھی ابہام ہے، جو رزلٹ آئے اس پہ بے پناہ کنٹرڈکشنز موجود ہیں۔ امتحان جوڈیشری کا تھا کہ جوڈیشری اس معاملے کو ایک پہلی دفعہ اور ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو دفن کر دیتی۔ بلاتے، میں آپ کو آسان راستہ بتاتا ہوں، بلائیں، ہر حلقے کو اوپن کر لیں، بلائیں پریزائڈنگ افسر کو، آر او کو نہیں۔ قرآن پہ حلف، بتاؤ یار، 272 حلقے ہیں، 400 پریزائڈنگ افسر فی حلقہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 10,000 نہیں، لاکھ آدمی، کتنا ہو گیا؟ نہیں، ریٹرننگ آفیسر کوئی آپ پریزائڈنگ افسر، ہر پولیس اسٹیشن کا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے جو فارم 45 سائن کرتا ہے، اس سے پوچھیں، ریکارڈ کریں۔ یہ طریقہ تھا۔ الیکشن سے زیادہ جمہوریت کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ انڈیا میں 10-11 دن الیکشن ہوتا ہے، 10-11 دن کے بعد جا کے رزلٹ آتے ہیں۔ ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے۔ انگلینڈ کا الیکشن ہوا ہے، صبح ہوا ہے، شام کو صدر وزیر اعظم بن گیا تھا۔ پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں۔ اب جب آپ الیکشن ہی اس حد تک متنازع ہو جائیں، پھر کیا ملک کیسے چلے گا؟ نہیں تو اس میں پی ٹی آئی کے اسٹرگل میں آپ لوگ شامل ہوں گے؟ کون سی اسٹرگل میں؟ وہ وہی کر رہے ہیں نا کہ یہی اسٹرگل نہیں ہے، یہ کام جوڈیشری کا ہے۔ جوڈیشری میں یہ سمجھتا ہوں سارے حلقوں کو اوپن کر لے، سارے حلقوں کو اوپن کر لے۔ سو موٹو پاور ہے ہماری جوڈیشری کے پاس، لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی ہی اسٹرگل کر رہی ہے نا۔ نہیں، دیکھیے وہ تو اپنے الیکشن کا پروسیس ہے نا، اس کے تحت جائیں گے نا۔ الیکشن کا پروسیس وہاں آپ اسٹرگل نہیں کر سکتے، ٹھیک، کیونکہ یہاں پر فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہے، 47 کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سارے معاملے کو میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے نا، میں 18 میں میرے ساتھ ہوا تھا، تو وہ بدل لیا جاتے ہیں، وہ ووٹیں بدل لی جاتی ہیں تھیلوں میں آپ پھر گنیں گے تو بالکل صحیح نکلے گا، فارم 47 ہی نکلے گا۔ چلے ایک اور پیرائے میں آپ جواب دے دیں کہ آپ لوگ اتحادی سیاست کریں گے، کسی اور کے ساتھ اتحاد کریں گے یا کہ نہیں ابھی سولو فلائٹ ہو؟ جو سوچ سے مطابقت رکھتا ہے، ہم تو ایک نئی جماعت ہیں، جو ہماری سوچ سے مطابقت رکھتا ہے، اگر وہ دعوت دیتا ہے ہم بالکل حاضر ہیں، ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو مسائل تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کا حل، تو حل کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی سوچا ہے؟ ان کا حل آپ کے پاس ہے؟ مسائل کس نے بیان کیے؟ روزانہ سب بیان کرتے ہیں، مجھے بتائیں۔ نہیں یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ معیشت خراب ہے۔ 4 صوبوں نے ایک وفاق نے بجٹ بنایا ہے، حکومت کے بینچوں نے بھی تقریر کی ہے، اپوزیشن نے بھی کی ہے، سارے ایوانوں میں۔ مجھے ایک بتا دیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچے کسی ملک میں تعلیم اسکول سے باہر ہیں، پاکستان ہے۔ باقی سب چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، میں بہت سی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ 2,60,00,000 بچے، ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا 10% حصہ اسکول میں نہیں ہے۔ کسی نے ایک پیسہ بھی رکھا ہے وہاں پہ اسکول بھیجنے کے لیے؟ ایم پی ایس کے لیے رکھے ہیں انہوں نے پیسے، 500 ارب سے زائد کی رقم ہے۔ ڈسکریشنری پیسہ بھی بہت سا رکھا ہے، وہ کئی 100 ارب وہ ہے، لیکن ان اسکول کے بچوں کو جو کہ ایک ہر پڑھتے دن کے ساتھ ایک بوجھ بنتا جائے گا ملک کے اوپر، آپ نے رکھا کچھ ان کے لیے؟ تو آپ تو مسائل بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر میں مسائل بیان کر رہا ہوں تو کچھ تو کر رہا ہوں، میں آپ کو حل بھی دوں گا، آپ کو حل بھی، ہم نے ویژن، میں نے کہا نا ویژن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، ہم حل بھی دیں گے ایک حد تک، آپ اس پہ تنقید کر لیں۔ معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، معیشت کی اصلاح کے لیے کیا ویژن ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے پہلے کہا کہ سیاسی عدم استحکام میں معیشت کو استحکام نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، انصاف کے نظام کی ضرورت ہے، آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا، یہ تو شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے،
پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ معیشت کی اصلاح کے لیے استحکام کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ چینیوں نے بھی ہمیں کہہ دیا سیاسی استحکام کس طرح. ہاں سیاسی استحکام کو باہر سے چین تو آگے نہیں کرے گا آپ کے ملک میں سیاسی استحکام. آپ کی کیا سوچ ہے، اس ملک کی لیڈرشپ کی کیا سوچ ہے؟ تو آپ کیسے کریں گے؟ میں تو بات ہی کر رہا ہوں نا، میں تو ابھی اس کا حصہ نہیں ہوں نا. میں طریقہ یہ بیٹھنا پڑے گا، اور کیا ہے. سیاست میں کیا ہوتا ہے، 4-5 سیاسی لیڈر ہیں، آپ بیٹھیں. اگر آپ کو ملک کی فکر ہے، ان کرسیوں کو ایک طرف چھوڑ دیں. آپ یقین کریں آج اس ملک کے سیاستدان یہ کہیں گے ہم کرسیاں چھوڑتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں. چھوڑے. حب الوطنی کے دعوے دار ہیں نا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، وہ بھی ہیں. قیامت آ جائے گی، ان کرسیوں میں سے آپ کو ان کرسیوں سے حل ملے گا؟ کیا یہ کرسی حل دے رہی ہے ملک کو؟ اگر دے رہی ہے تو رکھیں، ان پہ بیٹھے رہیں. نہیں دے رہی تو چھوڑ دیں، استعفے دے دیں کرسیوں سے. کہیں بیٹھیں یار، آگے کے راستے کا تعین کریں، کیسے ملک چلاتے ہیں. آپ 24 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس. آپ کتنی دیر کرسی پہ بیٹھیں گے؟ زندگی میں کتنا عرصہ رہ گیا؟ آج آپ کو ایک مختلف سوچ چاہیے. غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی اقدامات چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کیسے کنفائن کریں گے اپنے آئینی حد تک؟ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ صرف اپنی صلاحیت اور اپنی کارکردگی سے کنٹین کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کمزور ہوں گے، اگر آپ اصول میں سودے بازی کریں گے، فارم 47 پہ الیکشن لڑ کے اقتدار میں آئیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، اور ہمارے ہاں جو ناخواندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو وسائل خرچ کرنے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے وسائل کہاں پر خرچ کرنے ہیں. یہ سفر اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے شروع کر دیتے، اور ہم سب اس کا حصہ ہے نا، ہم خود اس معاملے سے گزرے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نے بند کمروں میں کوئی بات بھی کی ہو، لیکن وہ ہماری جماعت کے جو فیصلے تھے ان کی ہم سب تابع ہیں. ہم اس کو آج اس سے نفی نہیں کر سکتا کوئی بھی. لیکن آج بھی جاگیں، آج بھی دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے یہ مسائل بہت چھوٹے تھے، آج یہ پہاڑ بن گئے. وسائل آپ کو وسائل دینے ہوں گے، یا آپ نے وسائل حکومت کی گاڑیاں لینے میں خرچ کرنے، حکومت کے اخراجات بڑھانے میں. حکومت کو آدھا کاٹ دیں. میں وفاقی حکومت آدھی کاٹ دیں. میں حقیقت سے اگر کچھ نہیں ہوگا، ملک بہتر چلے گا. اچھا، ہمارے ہاں اس طرح جماعتیں بن جاتی ہے ان نعروں کے ساتھ، لیکن وہ پھر شخصیات کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتی ہے اور کلیکٹیو لیڈرشپ نہیں ہوتی. آپ اس کو کس طرح انشور کریں گے کہ آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرح کسی شخصیت کی پارٹی نہ بنے؟ یہاں بات رویے کی ہے. ہمارے جماعت میں جو لوگ ہیں وہ اقتدار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. فرق سب سے یہ ہے، وہاں پہ وہ آئے تھے وہاں پر اقتدار میں آنے کے لیے، ہر راستہ ڈھونڈ کر اقتدار میں جانے کے لیے. ہم اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد کرسیوں کا حصول نہیں ہے، وہ مقصد ملک کے لیے کچھ کرنے کا ہے. لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سب آزمودہ بھی ہے، سب اقتدار میں بھی رہے ہیں. جی بالکل، اقتدار میں رہے ہیں. ہمیں پوچھ لیں کہ آپ نے اقتدار میں کیا کیا یا نہیں کیا. ہم ایک جماعت کی سوچ کے تابع تھے، اب ہم اس جماعت کی سوچ کے تابع نہیں ہیں. ہماری اپنی سوچ ہے، ہم نے تجربہ حاصل کیا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ہماری جماعت میں آج جو لوگ ہیں، اس کی میں یہ کہوں گا کہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ اقتدار والے نہیں ہیں. جو پہلے سیاست میں رہے وہ لوگ نہیں ہیں، نئے لوگ ہیں جو ہر شعبے میں زندگی کے ایک تجربہ رکھتے ہیں، ایک شہرت رکھتے ہیں. اچھا، آج کل کی سیاست تو پیسہ کا گیم بن گیا ہے، اور بہت پیسہ لگتا ہے سیاست پہ، پارٹی چلانے پہ بھی اور الیکشن کرانے پہ بھی. تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ لگتا ہے، اور پیسہ دیکھیں، پیسہ ہی تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہ آپ جب الیکٹ ہوتے ہیں، آپ پہلے دن جھوٹ بولتے ہیں. اس پاکستان میں جو بھی الیکٹ ہوتا ہے، میرے اور سلیم صافی سمیت، جب وہ الیکشن لڑیں گے سینٹ کا، خدا نہ کرے جب آپ کے پاس 1 ارب 1.5 ارب ہو جائے گا تو آپ سینٹ کا سینیٹر بن سکتے ہیں. اللہ نہ کرے، میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ کبھی نہ بنوں. اچھا، تو پیسے آپ کو ریز کرنے پڑیں گے، لیکن ہم پیسے صرف جو ریکارڈ پر لا سکتے ہیں وہی لے. ڈونیشن جو آئیں گی ریکارڈ پر جو آئیں گی، اور ان لوگوں سے جو ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ریکارڈ پر وہی پیسہ آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں. ہے لوگ جو اپنا خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پیسے کی اہمیت کو کم کرنا ہوگا سیاست میں. میں نے ہمیشہ، میں کم از کم
ایک الیکشن کے علاوہ میں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے اخراجات کے دائرے کے اندر رہا۔ اچھا، آپ نے نام تو عوام پاکستان پارٹی رکھا ہے، لیکن آج جب میں آپ کے اس صف کو دیکھ رہا تھا تو مجھے زیادہ تر یہ تھوڑا سا ٹیکنوکریٹ ٹائپ پارٹی لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کہا نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج عوام ٹیکنوکریٹ عوام سے آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، یہ اپنے شعبے میں شہرت رکھتے ہیں۔ آج آپ کو صلاحیت چاہیے۔ آج حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، نہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کیسے ملک چلے گا؟ صلاحیت ہے، ایک ڈیپتھ ہے، وہ بھی ڈیپتھ ہے، ایک پولیٹیکل ڈیپتھ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اکٹھے کر کے انشاءاللہ تو جماعت۔ آپ کے پاس بلوچستان سے، اندرونی سندھ سے، پختون بلٹ سے کوئی لیڈر آج نہیں تھا، جی تو کیسے آپ پارٹی چلائیں گے؟ ہم گئے ہی نہیں کسی کے پاس۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور جو آڈینس بیٹھا تھا، جو کہ ہم نے دعوت نہیں دی تھی کسی کو، ہم نے 100-125 کرسیاں رکھی تھیں، لیکن لوگ وہاں 500-600 آ گئے۔ وہ سارے خود کہتے ہیں ہم سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی دور دور سے، بھاولپور سے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، کے پی سے لوگ آئے، اور وہ عام آدمی ہے، عوام ہے، وہ حصہ لینا چاہتے ہیں ملک کے، جو کہتے ہیں ہم کنٹریبیوٹ، ہم سمجھ آپ کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں، تو پارٹی کو گرو کریں گے، پارٹی بڑھے گی انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ صرف کنوینر بنے ہیں نا؟ جی، آرگنائزنگ کمیٹی کے۔ آرگنائزنگ کمیٹی جی، تو آرگنائزنگ کمیٹی اب جا کر پارٹی کا اور سٹرکچر۔ آرگنائزنگ کمیٹی کتنے افراد میں مشتمل ہے؟ 30 لوگوں کا۔ اس میں کوئی نام آپ بتا سکتے؟ میرے جو آپ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ ہیں، اچھا، یہ ساری آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگ تھے، کچھ ہم نے اور ابھی ایڈ کرنے، 10-12 لوگ اور ایڈ کرنے۔ ٹھیک ہے، تو فردر تنظیمیں پھر وہ بنائیں گے؟ جی، وہ جماعت وہ پھر ڈسٹرکٹس میں، صوبے کے اندر وہ اسٹیبلش کریں گے پارٹی کو۔ اچھا، اور اسی طرح صوبوں کی سطح پہ آپ تنظیم کو رکھیں جی گے؟ جی، کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے دائمی مسائل کے حل کے لیے مزید صوبوں کی بھی ضرورت ہے؟ مزید صوبوں کی پہ کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا۔ یہ آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم کنسنسس بغیر ممکن نہیں ہے، تو آپ کو ہر ایک کی بات سننی ہوگی، اور ان میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن یہ اس وقت وجود میں آئے گا جب آپ اس پہ کنسنسس کریٹ کر سکیں، جس طرح فاٹا میں ہوا تھا۔ ہاں، اور آج آپ بھی تکلیف میں ہیں اس بارے میں، اور میں بھی تکلیف میں ہوں، ہم دونوں اس معاملے میں شامل تھے۔ نہیں، میں تو تکلیف میں نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میرے اگر آخرت کے لیے کوئی جو وسیلہ بنے گا تو اس میں وہ چیز ہی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے نا، وہ تو جو ہم نے وعدے کیے تھے۔ اب آپ کو اور مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی آئے گی اور وہ اس کے ساتھ یہ حشر کرے گی، اور کوئی سیاستدان وہ اپنے وعدے آج وہ لوگ مایوس ہیں اس فیصلے سے، مایوس ہیں۔ آپ جاتے ہیں، میں آپ سے مجھ سے زیادہ جاتے ہیں، زیادہ تعلق ہے، اور پھر آپ کو ایک آپریشن کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر۔ وہ تو پاکستان بھی قائد اعظم نے جس سوچ کے تحت بنایا تھا، تو اس سوچ کے تحت تو نہیں بنایا تھا جو حشر ہم نے کر دیا۔ تو اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ قائد اعظم نے غلطی کی تھی۔ نہیں، قائد اعظم نے تو نیک نیتی سے بنایا، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس سوچ پر۔ تو فاٹا بھی یہ تو ہمارے سامنے بنا نا۔ آپ نے نیک نیتی سے کیا، اگر لوگوں نے اس پہ آپ نے نہیں کیا۔ اور اب بھی ایسا نہیں ہے، 4 لوگوں کو اس کا جاتا ہے، جو بھی کریڈٹ سمجھے ڈسکریڈٹ سمجھے۔ آپ کتابیں لکھتے ایک دن ضرور لکھ دیں کیا کیا ہوا۔ 4 لوگ تھے، لکھ دیا ہے میں نے یہ، جو ڈرٹی وار ہے اس میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ نہیں، اس میں کہنا تھا کتاب لکھیں، یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا۔ آج آپ کو دے بھی دوں گا انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھ لیں گے، وہ ساری تفصیلات میں نے لکھی ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔